السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ذی وقار ذمہ داران حلقہ، ذمہ داران مسجد، ذمہ داران مدرسہ، معزز حاضرین، عزیز طلبہ، میں بہت مختصر بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اصولی طور پر 3-4 گھنٹے کے بعد اس پر تبصرہ کرنا اور اس کے بعد بیان کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ سب سے زیادہ وقت مجھے ملنا تھا، اب ایک طرف سے 15 منٹ، ایک طرف سے 5 منٹ، تو انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا کہ مختصر طور پر میں اپنی بات کو رکھوں گا۔ بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بہت معصوم طلبہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کافی دیر سے خواتین بھی ہیں، یہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور ان سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں۔ صبح سے میں باہر تھا، ابھی شہر حیدرآباد مغرب کی نماز یہاں پہنچا میں اور پروگرام میں بیٹھا، میں خود تھکا ہوا ہوں اور مزید میں آپ لوگوں کو تھکانا نہیں چاہوں گا۔ الحمدللہ آج کا یہ اجلاس ہم تمام کے لیے بڑی مسرت کا رہا، اور اس میں طلبہ کا جو تعلیمی مظاہرہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بڑا متاثر کن رہا، اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ مدرسے کے ہر سالانہ جلسے میں میری یہاں پر شرکت ہوتی ہے اور طلبہ کا تعلیمی مظاہرہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سب آج ہم نے بہت بہترین انداز میں اس کو دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ یہاں کے ذمہ داروں کو رب العالمین نے اس کام کے لیے چن لیا، منتخب فرما لیا، اور آپ جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد کو پڑھانے کی توفیق اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے بہت بہترین اجر ہے۔ یقیناً آج ہم نے طلبہ کا تعلیمی مظاہرہ جہاں پر دیکھا، وہیں پر ناظم مدرسہ کی تعلیمی رپورٹ بھی ہم نے سنی۔ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور طریقہ کار بھی ہم کو بہت اچھے انداز میں معلوم ہوا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات جان لیں کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے اور جس انداز سے بچوں کو یہاں پر تیار کرایا جا رہا ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے، یقینی معنوں میں ہمارے شیخ احمد مدنی نے بھی اس جانب توجہ دلائی ہے۔ یقیناً یہ نبوی طریقہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، یہ جو تعلیم ہے قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سکھایا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد بھی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو وہ چیز سکھائی ہے جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کی تعلیم دی۔ وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و حکمت کا علم دے کر بھیجایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم آپ کا کیا کردار رہا؟ اگر آپ دیکھیں گے سب سے بہترین معلم، اس سے بہتر معلم دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اور اس کے بعد آپ کیسے کامیاب معلم تھے، آپ کا کیا طریقہ تھا، کیا تعلیم کا انداز تھا، عبادات کے معاملات میں ہو، اخلاقیات کے معاملے میں ہو، یا دیگر تجارت کے معاملات ہو، معاشرت کے معاملات ہو، جو بھی ہو، غزوات کا ہو، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب معلم رہے۔ اور اس کے بعد یہ ذمہ داری دی علماء اکرام کو۔ علماء اکرام انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا طریقہ اپنایا اور جس انداز سے آپ نے شریعت کی تعلیم دی، وہی طریقہ ہم کو اپنانا ہے۔
اور اسی انداز سے اگر ہم یہ طریقے کو اپنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، کیسی نرمی آپ کی تھی، کیسے سوالات آپ سے کیے جاتے تھے اور کیسے نرمی سے آپ جواب دیا کرتے تھے. اور جب تربیت کا معاملہ آتا، لوگوں کی غلطیوں کو دیکھتے آپ بآسانی اس کا حل نکال لیتے، جبکہ دیگر لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی، ناراض ہوتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت احسن اور اچھے انداز میں اس کی تربیت کر دیتے. تو الحمدللہ انبیاء کرام کی بھی یہی ذمہ داری ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر معلم، الحمدللہ میں جو بات بتا رہا ہوں یہاں کی نہیں، ایک عام بات بتا رہا ہوں، ہر معلم جتنا زیادہ اس کے دل کا تزکیہ رہے گا اور اس کی سماعت اور بصارت اچھی رہے گی، وہ اتنا کامیاب معلم بنے گا اور اپنے طالب علموں کو اسی انداز سے تربیت بھی کرے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک معلم کا دل بالکل پاک و صاف ہو، طلبہ کے تعلق سے اس کے دل میں کسی قسم کا کینہ کپٹ نہ ہو، وہ طلبہ سے دشمنی رکھنے والا نہ ہو، کسی قسم کے اس کے دل میں رنجش نہ ہو، اور وہ جب دیکھ رہا تو محبت بھری نظروں سے دیکھے. وہ کوئی بات سن رہا ہے بڑے محبت سے ان سے سنے. اگر ان کے دل، ان کی آنکھ، ان کے کان صاف ہو جائیں گے، یہ سب سے کامیاب معلم کہلائے گا اور اس کا اتنا زیادہ اثر طلبہ پر بھی پڑے گا. تو الحمدللہ ہم نے یہاں کے اس مدرسے میں کل بھی لڑکیوں کا کامیاب اجلاس منعقد ہوا تھا اور آج لڑکوں کا کامیاب اجلاس منعقد ہوا، اور رمضان کے بعد مکتب کا بھی اجلاس منعقد ہونے والا ہے. تو یہاں کے اساتذہ کا جو انتخاب کیا گیا ہے اسی لحاظ سے انتخاب کیا گیا، اور ذمہ داران کی نظر اساتذہ پر برابر لگی ہوئی ہے. وہ ہر چھوٹی بڑی خامی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اساتذہ کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں. الحمدللہ اساتذہ کی جو یہاں پر ٹیم تیار ہوئی ہے یہ بہت بہترین ٹیم ہے، بااخلاق ٹیم ہے، اچھی ٹیم ہے، اور یہ اسی انداز سے طلبہ کو بھی تیار کر رہے ہیں. اور ان کے آج مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ بعض ایسے طالب علم بھی رہے جو یہاں پر انعامات حاصل کریں. ان کے ماں باپ دونوں میرے شاگرد ہیں، ایسے بھی ہیں یہاں پر، ان کے ماں باپ میرے شاگرد ہیں. ان میں سے ایک حافظ قرآن بھی بن گیا لڑکا، ایک لڑکا بہترین نظم پڑھا، انعام بھی حاصل کیا، ان کے بھی ماں باپ میرے شاگرد ہیں. تو الحمدللہ ہم جس کو پڑھا رہے تھے آج ہمیں خوشی ہوئی کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیے کہ وہ بھی آج قرآن کریم کے حافظ بن رہے ہیں. یہ سب اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے ہے. معزز حاضرین، وقت بہت زیادہ ہو گیا، باتیں بہت تھی، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داران کو، اساتذہ کو، طلبہ کو اور یہاں تعلیم حاصل کرنے والی طالبات کو، ٹیلرنگ سیکھنے والے خواتین کو اللہ تعالیٰ ان تمام کے علم میں اضافہ کرے اور ان تمام کے خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.